بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ آئیے، ایک سوال کیا گیا ہے، اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں مرد کو حور ملے گی اور عورت کو کیا ملے گا؟ اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ جنت میں مومن عورت یا مومن مرد ہی جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا لیا، اور وہ ہر برائی سے ان کا دل، ان کی روح برائی سے پاک ہو کے مرے، اچھائی پر چل کے مرے۔ تو دل کی برائی سے، جلن سے، حسد سے، تمام برائیوں سے پاک ہو کے مرے اور اللہ کو راضی کر کے مرے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں، اسلام مذہب میں کہا گیا ہے کہ تم ایک عورت سے شادی کرو، اور اگر صحیح انصاف کر سکو تو 4 تک کر سکتے ہو۔ تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسلام میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہر پرکار سے فائدے کی ہے، بشرطے کہ انسان اسے سمجھے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی مرنے کی سنکھیا زیادہ ہے، عورتیں زیادہ بیوہ ملیں گی آپ کو۔ تو اسی پرکار سے اب جیسے مان لو مثال کے طور پر، اگر مرد کی پہلی بیوی ہے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ پہلی بیوی کبھی بھی راضی نہیں ہوگی اگر وہ ایمان والی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان والی ہے تو وہ عقل سے کام لے گی اور سمجھے گی۔ جیسے محلے پڑوس میں کوئی عورت ہے جس کے بچے اناتھ ہو گئے، اس کا آدمی ختم ہو گیا، تو اب وہ سوچے گی کہ یہ مرد اگر اکیلے میں جا کر کے اس سے جو ہے منہ کالا کرے۔ اسلام مذہب میں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے، بڑی برائی سے بچنے کے لیے، اب کوئی بھی آدمی ہو، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وہ سوچے گا کہ بھی اس میں بڑا نقصان ہے، اس میں چھوٹا نقصان ہے۔ تو اگر چھوٹے نقصان سے بڑا نقصان بچ رہا ہے تو انسان جو ہے چھوٹے نقصان کو اپنا لے گا اور بڑے سے بچ جائے گا۔ تو اسی پرکار سے سمجھدار جو مومن عورت ہوگی وہ سوچے گی کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ جا کر منہ کالا کرے اپنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے، تو اس کے بچوں کو بھی جو ہے، یتیم جو بچے ہیں ان کا بھی سہارا بن جائے گا، اور یہ بغیر نکاح کے غلط کام نہ کرے گا۔ تو مومن عورت اس بات کو قبول کر لے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ اسلامک شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے قانون کے اعتبار سے، ایک مرد 4 عورتوں تک سے شادی کر سکتا ہے اگر صحیح انصاف کرے تو۔ لیکن ایک عورت 4 مرد سے شادی نہیں کر سکتی ایک ساتھ، کیونکہ اس سے پھر بہت ساری، اگر ہم غور کریں گے، ایڈس کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، پھر بچوں کو پتہ نہیں چلے گا کس کا باپ کون سا ہے۔ اسی حساب سے ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو قانون بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ٹھیک ہے، بشرطے کہ انسان سمجھے۔ اب جو رچنا اللہ تعالیٰ کی یہاں دنیا میں اس نے ہمارے اندر بنائی ہے، وہی رچنا ہماری جنت میں ہوگی۔ جنت میں رچنا وہی ہوگی جو دنیا میں ہے۔ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے لیکن عورت نہیں۔ سمجھیں اس بات کو ہم۔ اب سوال یہ تھا کہ جنت میں مرد کو حور اور عورت کو کیا ملے گا؟ تو اس کے بہت سارے آپشن ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت تیز ہے، اور بے شک ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر مومن مرد اور عورت کو اس کی خواہشیں پوری کرے گا، اور وہ اس چیز پہ قادر ہے۔ اب جیسے ہم دیکھیں، ایک عورت کے اگر ایک سے زیادہ مرد ہیں، جیسے ایک مرد سے شادی کی، وہ مرد ختم ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی کر لی، وہ ختم ہو گیا، لگاتار ختم ہوتے گئے، تو اس عورت کو کون سا شوہر جنت میں ملے گا؟ بھائی مثال کے طور پر اس نے 3-4 سے شادی کی اور وہ لگاتار ختم ہو گئے، تو جنت میں اس کو کون سا شوہر ملے گا، کون سا مرد ملے گا؟ تو یاد رکھیں، ایک حدیث کے مطابق عورت کو اجازت ہوگی، جنت میں عورت کو اجازت ہوگی کہ وہ ان میں سے اپنی پسند کا شوہر چھانٹ لے جو دنیا میں زیادہ اچھا تھا، جو دنیا میں اس کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اس کو۔
تو یاد رکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو یہاں پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو جنت میں پورا کرے گا۔ وہ اس چیز پہ قادر ہے، ہر پرکار سے کرنے پر وہ قادر ہے۔ اب جیسے یہاں دیکھیں، چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، یہ شادی سے پہلے ہمیں کیا معلوم تھا کون سی بیوی ہماری بنے گی، یا عورت کو کیا معلوم کون سا پتی میرا بنے گا، شوہر میرا بنے گا؟ اللہ نے جوڑے لکھ دیے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اور مرد ختم ہو گیا تو عورت دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے، عورت ختم ہوگی دوسری عورت سے مرد شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اب کتنے مرد ایسے ہیں دنیا میں جو مومن رہے اور ان کی بیوی پتنی وہ مومن نہ رہیں ہیں، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں مومن رہیں، نیک رہیں، اور مرد ان کے آدمی مومن نہ رہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، اچھوں کو الگ چھانٹ دے گا اور بروں کو الگ چھانٹ دے گا۔ اب اگر بیوی نیک ہے، پتی اس کا غلط ہے، حرام خور ہے، تو اسے الگ چھانٹ دے گا۔ اگر پتی نیک ہے، بیوی اگر نیک نہیں ہے تو اس کو الگ چھانٹ دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کالے موتی اور سفید موتی ملے ہوئے ہوں آپس میں، اور ہم چھانٹتے ہیں، سفید کو الگ کر لیتے ہیں، کالے کو الگ کرتے ہیں چھانٹ کر، اسی پرکار سے اللہ بھی اچھے اور برے کو الگ چھانٹ دے گا۔ پھر اچھوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور بروں کو جو گندگی ہے، جو کالونچ ہے، ان کا پلندہ بنا کر جہنم میں جھونکے گا۔ تو جو لوگ اچھے ہیں، اب جو بھی ہوں، کسی کی بیوی نیک ہے، مرد نیک نہیں ہے، کوئی مرد نیک ہے، کوئی بیوی نیک نہیں ہے، تو جو برے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ قرآن میں صاحب کہا گیا ہے جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے کرم کریں گے، اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے ناتوں میں ہی جو ہے بھئی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، انہی میں سے جنت والے اور جہنم والے چھانٹے جا رہے ہیں۔ تو اسی پرکار سے جو برائی پر چلیں گے، غلط کام کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ چھانٹ لے گا۔ کتنے مرد ایسے ہیں جن کی بیویاں نیک نہیں تھی وہ مومن تھے، اور کتنی عورتیں ہیں دنیا میں جو مر چکے اور آج بھی ہیں جن کی جو عورتیں نیک ہیں اور مرد ان کے نیک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برائی کو الگ چھانٹ کر جہنم میں جھونک دے گا، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جو ہے کسی مومن سے اور مومن کا نکاح کرا دے، جو دنیا میں رہے، دنیا میں نیک مومن رہے۔ تو اسی حساب سے اب ہم سمجھیں، بھئی مثال کے طور پر اگر میں مومن ہوں اور میری بیوی مومن نہیں ہے تو اللہ اس کو الگ چھانٹ دے گا، ہیں؟ یا آپ کا پتی مومن نہیں ہے، آپ مومن ہیں تو آپ کو الگ چھانٹ دے گا۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ وہاں پر مومن کا مومنہ سے نکاح کرا دے گا۔ تو جس نے یہاں رشتے ناطے بنائے ہیں اس کے لیے وہاں کون سا مشکل ہے، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی بھی نہ ہو تو ایک حکم دے گا، ایک مومن پیدا کر دے گا عورت کے لیے، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جیسا وہ چاہے ویسا کرے۔ تو جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، وہ کامیابی کا جیون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اس لیے جب بھی شیطان آپ کے من میں ایسے غلط خیال لائے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو حور ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ حورا، تو یہ شیطانی خیال ہیں۔ جب بھی ایسے خیال آئیں تو آپ فوراً اللہ کے علم کی طرف غور کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی راہ ضرور دکھائے گا، روشن راہ دکھائے گا، اور آپ کے دماغ کو مطمئن کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ صرف حکم دیتا ہے، کن فیکن، ہو جا، سمجھ لو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک حکم دے جنت کو پیدا کر دے، ایک حکم دے باغوں کو پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک حکم دے مرد کو پیدا کر دے، عورت کو پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ جو بندہ اپنے مالک کو پہچان کر اسے راضی کر کے مرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو جنت میں پورا کرے گا، اسے انعام عطا فرمائے گا اپنا۔ اور جو اس دھرتی میں اسی دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، دنیا بٹورتے مر گیا، اس دنیا کے جیون کو ہی سب کچھ سمجھ کے مر گیا، وہ مرنے کے بعد پھر سزا پائے گا اللہ کی، نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یہ کائنات کوئی بیکار نہیں چل رہی ہے، کیسی چل رہی ہے؟ اس لیے ان قریب اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے بھئی جاگیں اور اللہ کو راضی کرنے کی محنت کریں۔ اور بھئی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جتنا ہو سکے پھیلائیں، اور گھنٹی ضرور دبا دیں
تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی بنا کے ہم بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور وہ علم کو لگاتار حاصل کرتے رہیں۔ علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا، علم تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو دیکھیں ایک ایک کر کے، اور جتنا ہو سکے پھیلائیں، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔